بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا ENG 301 کا لیکچر نمبر 15 ریکارڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور عرصے بعد ہم ریکارڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ لوگ بس دعا کیا کریں کہ ایک تو میرے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت دے تاکہ ریکارڈنگز رکے نہ۔ مجھے تو خود ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کو نا ایک پیشن ہوتا ہے، انسان کو سکون ملتا ہے اپنا کام کرتے ہوئے۔ مجھے نا ایک پتہ نہیں ٹیچنگ کرتے ہوئے ایک طرح سے یا یوں اس طرح سے لیکچر کرنے کرتے ہوئے مجھے سکون ملتا ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ لوگ اپنی دعاؤں میں نا ایک دعا یہ بھی شامل کر لیں کہ آپ کی جو میم حالم ہے نا، ان کا بیبی سویا رہا کرے جب وہ لیکچرز ریکارڈ کرنے کے لیے بیٹھتی ہیں۔ ابھی بھی میں نے اس کو سلایا ہے، جیسے ہی میں ریکارڈ کرنے کے لیے بیٹھی ہوں فوراً سے آنکھیں کھل گئی ہیں اس بلے کی۔ میں دیکھ رہی ہوں آپ کو، رونا نہیں ہے آپ نے، اوکے؟ خاموشی سے کھیلو۔ اچھا، ہم لوگ چلتے ہیں اپنے لیکچر نمبر 15 کی طرف۔ لیکچر نمبر 14 میں ہم ایک دیکھ رہے تھے کہ بزنس میسیجز کو پریپیئر کرنے کا کیا پروسیس ہوتا ہے، اسی کو آگے یہاں پہ کنٹینیو کیا گیا ہے۔ آج ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ آئیڈیاز جو انکلوڈ کیے جاتے ہیں ان کو کیسے چوز کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب بھی اپنے کسی لیٹر کا آنسر وغیرہ دینا ہو تو سب سے پہلے اپنے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو مین پوائنٹس آپ نے ڈسکس کرنے ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ انڈر لائن کر لیں اور ان کو آپ لوگ بریفلی سا ایک پیڈ کے اوپر لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ لوگوں کو کمپلیکس میسج لکھنا ہے تو پھر اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے جیسے آپ لوگوں کے مائنڈ میں آئیڈیاز آتے جا رہے ہیں آپ لوگ ان کی ایک پہلے لسٹ بنا لیں۔ جو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ جو فیکٹس ہیں ان کو آپ لوگ اپنے میسج کے اندر انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اور اس کے علاوہ جب آپ میسج لکھتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ کسٹمر کے لیے کوئی انسینٹیوز اور جو پالیسیز وغیرہ ہیں فرم کی طرف سے ان کو بھی اس میں آفر کریں۔ اس میں بھی آپ نے یہی چار باتوں کا آپ لوگوں نے دھیان میں آپ نے چار باتیں دھیان میں رکھنی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے پڑھنے والے کے ویو پوائنٹ کو آپ لوگ کنسیڈر کریں کہ اس کو چاہیے کیا، ٹھیک ہے؟ اس کی جگہ پہ خود کو رکھ کے آپ لوگ دیکھیں، پہلے کریٹیکلی اینالائز کریں اپنی میسج کو، کمپنی کے ڈاکومنٹس کو آپ لوگ پڑھیں، اپنے کولیگز اور کسٹمرز کے ساتھ آپ لوگ بات کریں اور اپنی آڈینس سے آپ لوگ پوچھیں کہ مزید کون سے میسیجز اس میں انکلوڈ کرنے چاہیے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ نے آئیڈیاز ایک دفعہ اکٹھے کر لیے، اب اس آئیڈیاز کو اس آئیڈیاز کے بیک اپ کے لیے آپ کو فیکٹس چاہیے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ فیکٹس جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں۔ رائٹر ہے یا جو بھی اسپیکر ہے اس کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ کون سے اسپیسیفک فیکٹس یا کون سے فگرز ہیں یا کون سے کوٹیشنز ہیں جس کی اس کو ضرورت ہے۔ کمپنی کی پالیسیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کمپنی کے کیا پروسیجرز ہیں، جو پروڈکٹ آپ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں فار ایگزامپل اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، وہ سارے آپ کے نالج میں ہونی چاہیے۔ بروشرز ہو گئے، ٹیبلز ہو گئے، پکچرز وغیرہ، پروڈکٹ کا سیمپل، یہ ساری بہت زیادہ یوزفل ہوتی ہیں، آپ لوگ اپنے لیٹر کے ساتھ انکلوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ لوگ انفارمیشن دے رہے ہیں تو وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے، ایتھیکل ہونی چاہیے، اخلاقیات سے ہٹ کر نہیں ہونی چاہیے۔ جو امپورٹنٹ جو انفارمیشن ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں نے زیادہ اس میں انکلوڈ کرنی ہوتی ہے، اور جو اپروپریٹ چینل ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ریٹن میسج کے تھرو کرنا ہے، اورل کے تھرو آپ لوگوں نے کرنا ہے، سوری آپ ریٹن تو ہم لوگ لکھ رہے ہیں نا، ای میل کے تھرو آپ نے کرنا ہے، آپ نے فیکس کے تھرو کرنا ہے، آپ لوگوں نے کون سے چینل کے تھرو کرنا ہے، آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے سارے فیکٹس آپ لوگوں نے کلیکٹ کر لیے، اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، اپنے میسج کو آؤٹ لائن کرنا ہوتا ہے اور آرگنائز کرنا ہوتا ہے۔ جس آرڈر میں آپ لوگ اپنے آئیڈیاز کو پریزنٹ کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ کی رائٹنگ اگر ڈس آرگنائزڈ ہوگی تو پڑھنے والا یہی سمجھے گا کہ اس بندے کا تو تھاٹ پروسیس ہی ان لاجیکل ہے اور پریپریشن بھی کیئرلیس انداز سے کی گئی ہے۔ آپ لوگ ایک آرگنائزیشنل پلان کو چوز کریں، جب آپ کا جو بھی پرپس ہے وہ فائنلائز ہو جائے، آپ نے سارے جو فیکٹس وغیرہ ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے اکٹھے کر لیے، تو اس کے بعد آپ لوگ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے کون سے آرگنائزیشنل پلان کو چوز کرنا ہے۔ ڈائریکٹ یا ڈیڈکٹیو آرگنائزیشنل پلان کو چوز کرنا ہے، یا آپ لوگوں نے انڈکٹیو یا انڈائریکٹ آرگنائزیشنل پلان کو چوز کرنا ہے۔ اب یہ آپ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ لوگوں نے کون سا چوز کرنا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ڈائریکٹ آرگنائزیشنل پلان کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جو ڈیڈکٹیو
اور انڈکٹیو کون سا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ یعنی کہ ڈیڈکٹیو جو اپروچ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ آپ کی آڈینس آلریڈی انٹرسٹڈ ہے، وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہے، تو آپ لوگ ڈائریکٹ یا پھر جو ڈیڈکٹیو پلان ہے اس کے تھرو آپ لوگ میسج کو آرگنائز کر سکتے ہیں۔ یہ کون سا پلان ہوتا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی مین جو ریکویسٹ ہوتی ہے یا جو مین آئیڈیا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے بگننگ میں لکھ دینا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے نیسیسری سی ڈیٹیلز لکھنی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگ نے اپنے میسج کو کلوز کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آخر پہ آپ لوگوں نے اپنی ایک جو کارڈیل سٹیٹمنٹ یعنی کہ ایک خوش دل سی ایک بات جو ہوتی ہے نا وہ آپ لوگوں نے کہہ دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں نے کہاں پہ اپروچ یوز کرنی ہوتی ہے؟ جہاں پہ آپ کو ریکویسٹ کرنے کے لیے کوئی اسپیشل قسم کے ٹیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، یا آپ لوگوں اگلے بندے کو پرسویٹ نہیں کرنا ہوتا، وہاں پہ آپ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں۔ جیسے اگر آپ لوگوں نے گڈ نیوز سنانی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگ گڈ نیوز پلان بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گڈ نیوز پلان یعنی کہ اگر آپ لوگوں نے کسی سے کوئی فیوریبل سی بات آپ لوگوں نے کرنی ہے، یا کوئی آپ لوگوں نے نیوٹرل سی انفارمیشن اگلے بندے کو آپ لوگوں نے بتانی ہے، روٹین کی انفارمیشن اگر آپ لوگوں نے بتانی ہے، یا آپ لوگوں نے ریکویسٹ وغیرہ کرنی ہے کوئی روٹین کی یا کوئی چھوٹی سی، یا کوئی اگلے بندے کو آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی مان جائے گا، تو اس کے لیے آپ لوگ ڈائریکٹ یا پھر ڈیڈکٹیو اپروچ کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب گڈ نیوز پلان بھی ہم لوگ اس کو کہتے ہیں، اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ بیسٹ نیوز یا جو مین آئیڈیا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے لکھنا ہوتا ہے، نیسیسری سی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں یا کوئی بھی جو بھی ہیلپ فل مٹیریل ہے وہ آپ لوگوں نے پھر لکھنا ہوتا ہے، آخر پہ آپ لوگوں نے پازیٹیو سی ایک فرینڈلی سی اسٹیٹمنٹ لکھنی ہوتی ہے، جس میں آپ لوگوں نے بتانا ہوتا ہے کہ اگر اگلے بندے کو فردر ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ آپ کر دیں گے، اور کام کرنے کی جو ڈیٹ ہے اگر تو وہ بھی ضروری ہو تو آپ لوگ وہ بھی اس میں مینشن کر سکتے ہیں۔ دوسری جو اپروچ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انڈائریکٹ یا پھر انڈکٹیو آرگنائزیشنل پلان۔ یہ جو ہے نا، یہ لوگوں نے بس ایک ایگزامپل کے لیے لیٹر بتایا ہوا تھا، اس کو آپ لوگ اسکپ کر دیں، آگے آ جائیں آپ لوگ انڈائریکٹ یا پھر انڈکٹیو آرگنائزیشنل پلان۔ اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی بات سن کے آپ کا جو پڑھنے والا یا جو سننے والا جو ریڈر جو ہے یا پھر جو لسنر ہے وہ اپسیٹ ہو سکتا ہے، تو آپ لوگ انڈائریکٹ پلان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی آڈینس کو ایز کر سکتے ہیں، آپ لوگ اس کو پہلے ایک کمفرٹ زون میں لے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ ایک کھلے ذہن کے مالک ہیں اور اگر آپ ان کے ساتھ ایک دوبارہ سے بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ لوگ اس اپروچ کو یوز کر سکتے ہیں، جس میں آپ لوگ اگلے بندے کو یہ بتا سکیں کہ یو آر اے فیئر مائنڈیڈ پرسن، اینڈ آپ اس کے ساتھ فردر جو ہے وہ بزنس کر سکتے ہیں، لیکن کچھ جو ہے وہ ٹرمز آپ چینج کریں گے۔ اچھا، اس کو ہم لوگ بیڈ نیوز پلان بھی بولتے ہیں۔ اس میں کرنا کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ لوگوں نے بفر لکھنا ہوتا ہے۔ بفر کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ جو کہ اگلے بندے کو پازیٹیو مائنڈ میں لے آئے، پلیزنٹ سی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں بفر، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جاتی ہے ایکسپلینیشن، یعنی کہ اس میں آپ لوگوں نے اپنے پڑھنے والے کو بینیفٹس بتانے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں نے جسٹ ریزن بتانے ہوتے ہیں کہ جو آپ آگے میسج میں انکار کرنے جا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا کیا ریزنز ہیں۔ تیسرے میں آپ نے جا کے پھر تیسرے سٹیپ میں آپ نے ڈیسیجن بتانا ہوتا ہے، جو بھی انکار آپ نے کرنا ہے، لیکن وہ بھی آپ لوگوں نے ایک کلیئر مینر میں بتانا ہوتا ہے، ٹیکٹفل مینر میں آپ لوگوں نے بتانا ہوتا ہے۔ آخر پہ آپ لوگوں نے ایک ہیلپ فل سی اسٹیٹمنٹ دے دینی ہوتی ہے، فرینڈلی سی پازیٹیو سی اسٹیٹمنٹ آپ لوگوں نے دے دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب پرسویسو ریکویسٹ پلان جو ہوتا ہے نا، اس کو آپ لوگ کیسے لکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، گڈ نیوز پلان جو ہوتا ہے نا، جس میں آپ لوگوں نے اچھی خبر دینی ہو، وہ بالکل سملر ہوتا ہے جیسے ڈائریکٹ ریکویسٹ پلان ہوتا ہے، آپ لوگ ڈائریکٹلی گڈ نیوز سنا دیں گے، اس کے بعد آپ لوگ بات کریں گے۔ پرسویسو پلان جو ہوتا ہے نا وہ بیڈ نیوز پلان کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ پرسویشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پرسویشن ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اگلے بندے کی سوچ کو، اس کے ایکشن کو، اس کے بلیف کو اپنی فیور میں چینج کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ ایک دم سے بات نہیں کرتے، آپ لوگ اس میں انڈکٹیو اپروچ کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ادروائز جو ہے وہ ریڈرز ریسسٹ کر سکتے ہیں۔
اس میں آپ لوگوں نے ایڈا پلان کو فالو کرنا ہوتا ہے جس کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے اٹینشن، اس کے بعد انٹرسٹ، اس کے بعد ڈیزائر، اس کے بعد ایکشن۔ اٹینشن سٹیج میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایسی بات کہنی ہے کہ جس سے پڑھنے والا کنونس ہو جائے کہ آپ کے پاس کوئی بڑی ہی انٹرسٹنگ یوزفل سی چیز ہے، کوئی ایسی بات ہے جس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اگلے بندے میں انٹرسٹ کریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ یعنی کہ آپ لوگ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اس میسج کا اگلے بندے کے ساتھ تعلق کیسے ہے، اس سے ان کے اندر دلچسپی پیدا ہوگی کہ بھائی میرے ساتھ اس کا میسج کا کیا تعلق ہے، وہ پھر مزید پڑھیں گے اس کو۔ آگے آ جاتی ہے ڈیزائر سٹیج۔ یہاں پہ آپ لوگ ریلیونٹ سے ایویڈنسز وغیرہ آپ لوگ دیتے ہیں، آپ لوگ اگلے بندے کی اٹینشن کو اپنی طرف آپ لوگ گریب کرتے ہیں۔ آخر پہ آتا ہے ایکشن سٹیج۔ یہاں پہ آپ لوگ جو آپ لوگوں نے کام کروانا ہے، جو بھی آپ لوگوں کا اسپیسیفک ایکشن ہے وہ آپ لوگ بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگ میسج کو کلوز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، بگننگز اور اینڈنگز، جس طرح سے آپ لوگ شروع کرتے ہیں نا بات، ٹھیک ہے، وہ اس سے شروع سے ہی بگننگ سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ فیوریبلی رسپونڈ کرے گا یا انفیوریبلی رسپونڈ کرے گا۔ اگر تو آپ لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ اگلا بندہ فیوریبل رہے گا یا پھر نیوٹرل رہے گا، تو آپ لوگ مین آئیڈیا سے یا گڈ نیوز سے اپنے میسج کا سٹارٹ لے سکتے ہیں۔ آپ کی اوپننگ امپریسو ہونی چاہیے اور پڑھنے والے کی اٹینشن کو اپنی طرف کیپچر کرنے والی ہونی چاہیے۔ اچھی اوپننگز ہونی چاہیے جو کہ آپ لوگوں کے میسج کے پرپس کو سوٹ کرے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا کہ اگر ڈائریکٹ ریکویسٹ یا پھر گڈ نیوز ہے یا پھر نیوٹرل میسیجز ہیں تو اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، مین آئیڈیا سب سے پہلے دے، اس کے بعد ریکویسٹ اور اس کے بعد اناؤنسمنٹ۔ لیکن آپ لوگوں نے 5 Ws اور 1 H یہ آپ لوگوں نے اپنے میسج میں ضرور لانے ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی میسیجز کے اندر کلیئرٹی آ سکے۔ اس کے بعد ہے آگے ہمارے پاس بفر کیا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ پڑھا کہ بیڈ نیوز جب بھی آپ لوگوں نے سنانی ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے اپنے میسج کا آغاز بفر سے کرنا ہوتا ہے۔ بفر ایسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ پڑھنے والے کو ایک پازیٹیو فریم آف مائنڈ میں لے آتی ہے اور جو میسج جو ہوتا ہے وہ زیادہ سمجھنے کے قابل اور پڑھنے کے قابل بن سکتا ہے۔ بفر آپ لوگوں کا ٹون میں نیوٹرل ہونا چاہیے۔ بفر ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے جس میں آپ لوگ اگلے بندے کو یہ یقین دلانا شروع کر دے یا اگلے بندے کو یہ خوش فہمی ہونا شروع کر دے کہ آگے جا کے مجھے کوئی اچھی خبر ملنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ مس لیڈ نہیں کرنا آپ لوگوں نے اپنے ریڈر کو، اس کو یہ نہ لگے کہ میسج جو ہے نا وہ میرے لیے کوئی گڈ میسج ہے، ٹھیک ہے۔ پرسویسو ریکویسٹ ہم لوگوں نے پڑھی کہ اس میں آپ لوگوں نے اٹینشن گیٹنگ سٹیٹمنٹس اس کا آغاز کرنا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے ایسے ایکسپریشنز نہیں دینے جو کہ اسٹیریو ٹائپ ہوتے ہیں۔ اپنی اوپننگز کو آپ لوگ سوچ سمجھ کے لکھیں، باادب ہونی چاہیے، تھوڑے لفظوں کا استعمال کریں اور کلیئر ہونی چاہیے۔ پہلا پیراگراف آپ لوگوں کو شارٹ ہونا چاہیے، سمپل آپ لوگ لینگویج استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگ روزمرہ جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی۔ آپ لوگوں نے کبھی بھی انکمپلیٹ سینٹینس سے اپنے لیٹر کی شروعات نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ یہ اوپننگ کی ہم نے بات کی کہ اوپننگز جو ہے نا وہ ہماری اس طرح سے ہونی چاہیے۔ کلوز پیراگراف جو ہوتی ہیں اس میں آپ لوگوں نے کیا کیا خیال رکھنا ہوتا ہے، اچھی جو اینڈنگ ہوتی ہے وہ پڑھنے والے کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ آپ کی ریکویسٹ کو مان لے۔ اگر تو ڈائریکٹ ریکویسٹ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ لوگ اپنے پڑھنے والے کو ایک ایسے ایکسپریشن کے ساتھ آپ چھوڑ دیں کہ بھئی آپ اس کی مزید جو ہے نا وہ ہیلپ کرنے کے لیے آپ تیار ہیں یا اس کو کوئی آپ لوگ ریگارڈز دینے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ کلوزنگز بھی آپ لوگوں کی طرح سے اسٹرانگ ہونی چاہیے، پولائٹ ہونی چاہیے، کلیئر ہونی چاہیے اور اگلے بندے کو لگے سینس آف کلوجر ملے کہ یہاں پہ بات کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اور ریسیور جو ہے نا اس کے ساتھ آپ لوگوں نے گڈ ول بھی مینٹین کرنی ہوتی ہے۔ ریکویسٹ کلیئر ہو، کمپلیٹ ہو، 5 Ws ہوں، 1 H ہو، اپنا فون نمبر انکلیوڈ کریں، ساتھ میں فارم ڈالیں، رپلائی اگر آپ کو چاہیے اس کو آپ لوگ انویلپ لکھیں، کمپلیٹ انسٹرکشنز کے کیسے اور کہاں پہ جو ہے وہ فارم جو اگر آپ لوگوں نے انکلیوڈ نہیں کیا تو آپ لوگ ان کو بتائیں کہ کیسے اور کہاں پہ جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اپنے آفس کے آورز اور اپنی لوکیشن وغیرہ بھی اس میں آپ لوگ مینشن کریں۔ آخری جو پیراگراف ہوتا ہے آپ لوگوں کا کنسائز ہونا چاہیے، کریکٹ ہونا چاہیے۔ آخری پیراگراف
5 یا اس طرح 5 یا کچھ لائنوں کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور کمپلیٹ سینٹینسز ہونے چاہیے. اننیسیسری ریپیٹیشنز آپ نے نہیں کرنی. اگر تو شارٹ لیٹرز ہیں تو اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ میسج دیا آپ نے تو بغیر کسی اسپیشل فارمیلٹی کے آپ لوگ وہیں پہ رک جائیں. اپنی اوپننگز اور کلوزنگز آپ کی شارٹ ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ لوکیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اوپننگ، اور جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ لوکیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کلوزنگ. تو یہ آپ لوگوں کا ایم سی کیوز بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ لوکیشن کون سی ہوتی ہے اور سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ کون سی ہوتی ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا ہمارا لیکچر، ٹھیک ہے. اب میں نے بھی یہ بھاگتے بھاگتے ریکارڈنگ کی ہے کیونکہ مجھے سانس لڑا کہ کہیں وہ رو نہ پڑے. اس میں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے بس یہ لیکچر سن لیا نا، آپ لوگوں کو یہ بتانا ہونا چاہیے کہ کون سا میسج جو ہے اس میں کون سی اپروچ کا استعمال کرنا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹ کہ ڈیڈکٹیو یا ڈائریکٹ اپروچ وہ کون سی ہوتی ہے، اور انڈکٹیو اور انڈائریکٹ کون سی ہوتی ہے. یہ ایم سی کیوز میں بھی آپ کی آ جاتی ہے اور کوشچنس میں بھی آ جاتی ہے. اس کے کوشچنس ویسے بھی فلنگ دی بلینکس آ جاتی ہیں یا ٹرو فالس آتے ہیں زیادہ تر سبجیکٹیو میں، ٹھیک ہے، یا بڑی حد بھی اگر کوئی کوشچن آ جائے تو وہ بڑا ایزی ہوتا ہے. چلے بھائی ٹھیک ہے، اوکے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے، آپ لوگوں کے ایگزامس میں، آپ لوگوں کی زندگی میں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.